حسن کبھی دلائل سے نہیں سمجھایا جاتا، حسن کبھی دلائل سے نہیں سمجھایا جاتا، یہ ہمیشہ دیدار سے سمجھاتی ہے۔ اللہ اس نے بڑے دلائل دیے، بڑے طریقے سے سمجھایا کہ وہ کتنا حسین، کتنا جمیل ہے۔ تم تو بشر کہتے، تمہیں کیا خبر وہ کتنا حسین ہے، تمہیں کیا خبر وہ کتنا خوبصورت حسین ہے۔ تو وہ تانے دیتی تھی، نہیں یہ بشر پہ عاشق ہو گئی، منڈیوں سے بکتا ہوا غلام آیا اس کے اوپر عاشق ہو گئی۔ تو اس نے ایک دن کہا پھر ایسا کرتے ہیں، جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ انہیں دکھا دیتے ہیں۔ اللہ، جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ انہیں دکھا دیتے ہیں۔ تو اس نے ایک دن ان سب کی دعوت کی جتنی تانے دینے والی تھی۔ آگے آتا ہے فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، جو تانے دینے والی تھی ان سب کو جمع کر دیا، ان سب کو جمع کر کے کہا تمہاری دعوت ہے، جو کچھ میں نے دیکھا تمہیں بھی دکھاتے ہیں۔ آج یہ سوال، یہ قصہ کہانی ختم کر دیتے ہیں۔ ان کو بلایا، جمع کیا، ان کے ہاتھ میں پھل پکڑا دیے اور ادھر سے چھریاں دے دی، اور ادھر گئی اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کیا ہے اللہ کے نبی جو کچھ غلطی ہوئی معاف فرما دینا۔ ایک عرض ہے، مصر کی ساری عورتیں تانے دیتی جا رہی ہیں، آج عزت کا مسئلہ ہے، آپ سے عرض اتنی ہے، بس ایک دفعہ چہرے سے پردہ ہٹا کے ان کے سامنے سے گزر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی عرض کو قبول کیا، اور اس نے خواتین سے کہا جو ہی وہ آئے غلام، جسے آپ بشر کہتی ہیں، جو ہی وہ غلام سامنے آئے تو آپ نے پھل کاٹنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام چہرے پہ نقاب ڈالے، جو ہی پردہ ہٹا کے سامنے سے داخل ہوئے، اللہ اکبر، وہ عورتیں جو تانے دیتی تھی انہوں نے پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، ان کی انگلیاں کٹ گئی، وہ اس نے یوسف دیکھتی رہ گئی، ان کے ہاتھ کٹ گئے، لیکن انہیں خبر تک نہ ہوئی کہ پھل کٹ رہے ہیں یا انگلیاں اور ہاتھ کٹ رہے ہیں، اور زبان حال سے کہہ رہی تھی قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِنْ هُوَ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ انگلیاں کٹ رہی تھی، ہاتھ کٹے جا رہے تھے، اور زبان حال سے جو تانے دیتی تھی اس نے یوسف دیکھ کر کہہ رہی تھی ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ کوئی بشر تو نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ جب تک دیکھا نہ تھا تب تک بشر کہتی تھی، جب تک دیکھا نہ تھا تب تک بشر کہتی تھی۔ جب ان کی انگلیاں کٹ گئی، ہاتھ کٹ گئے، تو زلیخا نے پھر انہیں جواب دیا، انہوں نے کہا فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، ارے تم تو اسی کے بارے میں تانے دیتی تھی، اب انگلیاں کٹ گئی، ہاتھ کٹ گئی، اب خود ہی کہہ رہی ہو ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ بشر ہی نہیں ہے۔ اللہ تو دوستان مکرم، جنہوں نے مصطفیٰ کا حسن کبھی دیکھا ہی نہیں، جنہوں نے تخیلات کی وادیوں میں اندر جا کر بھی حضور پہ درود پڑھ کر، مراقبہ کر کے، حضور کی سیرت پڑھ کر، کبھی خیالاتی تصور ذہن کے اندر لا کر بھی حضور کے حسن کو محسوس نہیں کیا، اسے مسیحیت کا مضمون سمجھ آئے گا، فضیلت کا کام اسے سمجھ آئے گا؟ اس نے تو مسیحیت ہی کہنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ کی قوم آئی، انہوں نے عرض کیا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، کہا پانی نہیں ہے، ہمیں پانی چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ پتھر کے اوپر اپنا عصا مار۔ اب بشر آ رہے ہیں پیغمبر کی بارگاہ میں، بشر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حضور پانی چاہیے، پانی نہیں ہے۔ ادھر اللہ پاک فرما رہا ہے اپنے پیغمبر سے کہ میرے پیغمبر پتھر کی اوپر عصا مار کے بتا دے ان کو کہ میں بشر ہوں لیکن ان جیسا نہیں ہوں۔ اللہ کا پیغمبر پتھر کے اوپر عصا مار رہا ہے،
قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، پیغمبر نے پتھر کے اوپر اپنا عصا مارا اور پتھر سے 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے، پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے، ہر کسی نے پانی پیا، سواریوں کو پانی پلایا۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے۔ لوگوں پتھروں سے پانی جاری ہونا تو سمجھ آتا ہے، پتھروں سے چشمے جاری ہونا یہ تو سمجھ آنے والی بات ہے، زمین سے پانی کا جاری ہونا یہ تو سمجھ آنے والی بات ہے۔ آؤ مصطفیٰ کی مجلس کے اندر، آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد 1400 کے قریب ہے، 1400 کے قریب صحابہ عرض کرتے ہیں، غزوہ کے اوپر جا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پینے کے لیے پانی نہیں، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں، سواریاں پانی کو ترس رہی ہیں، ان کو پلانے کے لیے پانی نہیں، صرف ایک پیالہ پانی کا ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ میرے کریم رسول نے فرمایا اس پیالے کا پانی میرے پاس لے آؤ۔ وہ پیالے کا پانی مصطفیٰ کے پاس لایا گیا۔ اب پیالے کے اندر صرف اتنا پانی تھا جس کے اندر صرف انگلیوں کے یہ پورے ڈبوئے جا سکتے تھے۔ میرے کریم رسول کے پاس وہ پانی کا پیالہ لایا گیا، میرے رسول نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں مبارک اس برتن کے اندر رکھی تو مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ ارے پتھروں سے پانی کا جاری ہونا سمجھ آتا ہے، پتھروں سے پانی کا اجرا سمجھ آتا ہے۔ ارے ہر چیز سمجھنے سے قاصر ہے کہ انسان کی انگلیوں سے نہریں کیسے جاری ہوتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے، وہ مردہ کو، یہ قرآن کے اندر ان کا معجزہ بیان کیا کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بندہ آتا عرض کرتا اے اللہ کے نبی میرا فلاں بندہ قتل ہو گیا ہے، اب اس کا قاتل معلوم نہیں کہ اسے کس نے قتل کیا ہے، آپ اسے زندہ کریں تاکہ وہ زندہ ہو کر ہمیں بتا دے کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اس بندے کو لے کر جاتے اور اس کی قبر پہ جاتے، مقتول کی قبر پہ جاتے اور مقتول کی قبر پہ جا کر کہتے تھے قوم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اب وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا، زندہ ہو جاتا، کلام کرتا پیغمبر سے اور کلام کر کے بتا دیتا کہ مجھے فلاں آدمی نے قتل کیا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کا یہ معجزہ ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ تو سمجھ آنے والی بات ہے کہ اس کے اندر روح تھی، جو پرواز ہوئی تو وہ میت بن گیا، اب روح کو واپس لوٹایا پھر انسان بن گیا، اس کے اندر حیات آ گئی۔ لیکن آؤ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ، آؤ حضور کی مجلس کی طرف۔ ادھر حضرت عیسیٰ انسان کو زندہ کرنے کے لیے اس کی قبر کے اوپر جاتے تھے، اور ادھر میرے کریم رسول کا معجزہ، میرا نبی جس درخت اور پتھر کے پاس سے گزر جاتا تھا، جس نے ساری زندگی کبھی کلام نہیں کیا ہوتا، وہ درخت بھی مصطفیٰ پہ سلام پڑھنا چاہتا۔ ارے انسان کا کلام کرنا اور دوبارہ زندہ ہونا تو سمجھ آتا ہے، لیکن پتھروں کا عربی کے اندر مصطفیٰ پہ سلام پڑھنا یہ تو سمجھ آنے والی بات نہیں ہے۔ میرے کریم رسول کے قدمین کی برکت تھی کہ میرے کریم رسول حضرت علی فرماتی ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ہوتا اور حضور کے ساتھ میں نکلتا، جب پہاڑوں کی طرف جاتے تو حضور پہ سلام پڑھنے کی آوازیں آتی تو میں عرض کرتا یا رسول اللہ سامنے نظر تو کوئی نہیں آ رہا، سلام کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میرے نبی فرماتے وہ فلاں پتھر ہے جو میرے اوپر سلام پڑھ رہا ہے۔ اللہ تم مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، ارے مصطفیٰ کے صدقے حضور کی امت کو بھی یہ کرامات ملی ہیں کہ انہوں نے بھی مردے زندہ کیے ہیں۔
حضور کے صدقے حضور کی امت کے اولیاء اکرام علیہم رضوان کو یہ فضیلتیں ملی ہیں کہ انہوں نے بھی مردے زندہ کیے ہیں۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مبارک زمانہ ہے، ایک عیسائی اور مسلمان کے درمیان باس و مباحثہ ہو گیا۔ عیسائی نے کہا میرا نبی بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اس نے کہا اتنی شان ہے ان کی کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ مسلمان اپنے نبی کی شان بیان کر رہا ہے، عیسائی اپنے نبی کی شان بیان کر رہا ہے، دونوں آپس میں باس مباحثہ کر رہے ہیں۔ مسلمان چلتا ہوا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، عرض کرتا ہے حضور فلاں عیسائی سے یہ بحث جاری ہے، وہ بار بار یہ جتراتا ہے میرے نبی نے فلاں کو زندہ کیا، میرے نبی نے فلاں کو زندہ کیا۔ اگر تیرے نبی سے کوئی ثابت ہے کسی بندے کو انہوں نے زندہ کیا ہو تو بتا۔ تو اب میرے پاس دلیل نہ تھی، میں خاموش ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت کیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، اس عیسائی کو میرے پاس تو لے آ۔ عیسائی کو لایا گیا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس کے اندر۔ تو آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا میرا نبی بڑی شان والا ہے، میرے نبی کا یہ مقام ہے کہ وہ مرنے والے کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا نادان، یہ پیغمبر کی شان نہیں ہے، یہ تو شان کا اظہار ہے، تو اسے شان سمجھ بیٹھا، یہ اظہار ہے، جو کچھ تم کہہ رہا ہے اور جسے تم اتنا بلند سمجھ کے دعوے کر رہا ہے۔ فرمایا اگر تیرے نبی کی یہ شان تھی تو یہ تو مصطفیٰ کی امتی عبد القادر کی بھی شان ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں اگر یہ بات کرتا ہے۔ اس نے کہا اگر تم کر لے تو میں تیرے نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا، میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا بتا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا فلاں شخص گیت گاتا تھا جو معروف گویا تھا عراق کا، وہ فوت ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے قبر کے اندر سے زندہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا صرف اسے زندہ کیا جائے یا وہ جیسے گیت گاتا تھا ایسے گیت گاتا ہوا اٹھایا جائے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا یہ تو اور تعجب کی بات ہوگی، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی مصطفیٰ کا غلام، اللہ اکبر، عیسائی سے بحث مباحثہ کے بعد جا رہا ہے اور قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے اے قبر والے، ایک پہلے میرے آنے سے پہلے ایک ہم سے پہلے آواز آتی تھی، اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس جاتے تھے اور جا کر کہتے تھے قم باذن اللہ، اور یہ نادان اس شان کو سمجھ نہیں سکا، اسے غلط معنوں میں لے رہا ہے۔ اسے سمجھانے کی خاطر میں تجھ سے خطاب کر رہا ہوں، ابھی قم باذن اللہ نہیں قم باذنی کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ابھی قم باذن اللہ نہیں، ادھر سے آواز قم باذن اللہ کی آتی تھی اور یہ اس پہ دعوے کر رہا تھا، ابھی میں قم باذن اللہ نہیں قم باذنی کہہ کر تجھے کہہ رہا ہوں کہ میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ جس گویے کی قبر کے پاس لے کے گیا، جب شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم نے کہا قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا، حضور غوث اعظم کی یہ کہنے کی دیر سی وہ قبر سے گیت گاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تجھے تو سمجھ نہیں شان پیغمبر ہے کیا، تجھے شان پیغمبر کی سمجھ نہیں اور مقام مصطفیٰ سے الجھتا ہے، تجھے شان پیغمبر کی سمجھ نہیں اور مقام مصطفیٰ سے الجھتا ہے۔ تیرا دعویٰ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ تھا کہ عیسیٰ بِإِذْنِ اللہ زندہ کرتے تھے، تیری دلیل کو تو میں نے قم باذنی سے ہی رد کر دیا ہے۔ اللہ تیری دلیل کو تو میں نے قم باذنی سے ہی رد کر دیا ہے، ارے باذن اللہ کا مقام تو اس سے اوپر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی وقت آپ کی یہ کرامت دیکھ کر کئی غیر مسلم عیسائی لوگ اسلام کی وادی میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا
کہ آپ حضور کے معجزات کا عکس تھے. حضور کے معجزات بصورت کرامت حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک پہ ظاہر ہوا کرتے تھے. حضور غوث الاعظم کو امام الاولیاء کے لقب سے پکارا جاتا ہے. ایک عورت اس نے کہا حضور میں اپنا بچہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتی ہوں تاکہ یہ بھی درویشی کی کیفیت کے اندر آئے, سلوک کی منازل طے کرے اور یہ بھی آپ کی طرح ولایت کا مقام حاصل کرے. تو آپ نے فرمایا جی کہ چھوڑ جا. وہ آپ کی مجلس کے اندر آ گیا. آپ نے مسلسل اسے فاقے روزے رکھوا دیے. فاقہ کشی, کم کھانا, کم سونا, کم کلام کرنا, اس وادی میں داخل کر دیا. کچھ دن گزرنے کے بعد وہ عورت دوبارہ آتی ہے. عورت ہی ہوتی ہے. وہ دوبارہ آئی تو دیکھا اس کا بچہ انتہائی کمزور ہو چکا تھا, انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا. اور حضور غوث الاعظم کی مجلس کے اندر گئی تو دیکھا حضور غوث الاعظم کے سامنے مرغن روش شدہ مرغا پڑا ہے اور آپ وہ طرح عمل کر رہے ہیں. وہ عورت بے اختیار کرنے لگی کہ میرا بیٹا کتنا خوبصورت تھا, کتنا صحت مند تھا, آپ کے بعد چھوڑ دی گئی, اس کی ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں اور خود مرغے کھائی جا رہی ہو. میرے بیٹے کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی جلال کے اندر آ گئے. آپ نے فرمایا خاتون ادھر میرے قریب آ, ادھر بیٹھ جا. آپ نے فرمایا یہ جو دیکھ رہی ہو یہ بنا ہوا مرغا میرے سامنے پڑا ہے اور تو نے اس کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ آپ تو مرغے کھائے جا رہے ہو اور میرا بیٹا انتہائی کمزور اور نادار کر دیا گیا ہے. تو آپ نے فرمایا ابھی دیکھو. آپ نے مرغے کے اوپر روش شدہ مرغے کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. اللہ اکبر. روش شدہ مرغا. جب آپ نے یہ بات کہی اسی وقت دوبارہ مرغا بن کے زندہ ہو گیا. تو آپ نے فرمایا اے عورت جب تیرا بیٹا اس منصب کے اوپر بیٹھ جائے تو پھر جو چاہے کھاتا رہے. جب اس مقام کے اوپر بیٹھ جائے گا پھر جو چاہے کھاتا رہے. پھر اللہ کی طرف سے نوازشات اترتی رہتی ہیں. اللہ اکبر. تو یہ اولیاء اکرام صالحین امت. اب ان کی مثل کوئی نہیں ہو سکا, ان کی مثل کوئی نہیں ہو سکا. نادانوں تم اولیاء کی مثل نہیں بن سکتے, مصطفیٰ کی مثل کیسے ہی سوچنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. تو کوئی یہ مسلیت کا عنوان لے, کوئی مسلیت کا عنوان لے اور اسی عنوان کو لے کر موضوع بحث بنائے تو سمجھ لو یہ مسلیت کا مسافر ہے. یہ ان لوگوں کا دیا ہوا درس ہے جنہیں تاریخ کے اندر بوجال و گلاب سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اور کوئی یہ کہے کہ میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں تو سمجھ لو یہ حسان بن ثابت کی بولیاں بول رہا ہے, یہ ابو بکر صدیق کی بولی بول رہا ہے, یہ حضرت عثمان غنی مولا علی المرتضیٰ کی بولیاں بول رہا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا تو وتیرہ ہی یہی رہا ہے. انہوں نے کوئی لفظ, ایک روایت ایک صحابی حضرت برا بن عازب بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قربانی کا جانور ہو اور اگر اس کے اندر 5 عیب ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں. اور مصطفیٰ نے اشارہ کر کے ایسے ہاتھ بلند کیا. تو یہ روایت بیان کر رہے تھے کہ حضور نے بیان کیا اور حضور نے انگلیاں کر کے اٹھا کر ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر کے کہا تھا جس جانور کے اندر اتنے عیب ہوں اس کی قربانی جائز نہیں. یہ روایت بیان کی اور بیان کرتے ہی کہنے لگے لوگوں میرا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ سے نیچا ہے. کبھی میرے ہاتھ کو مصطفیٰ کے ہاتھ سے تشبیہ نہ دینا, کبھی میرے ہاتھ کو مصطفیٰ کے ہاتھ سے تشبیہ نہ دینا. میرا ہاتھ عیب دار ہے اور جس ہاتھ کا اشارہ سنت سمجھ کے میں بیان کر رہا ہوں اس ہاتھ جیسا کوئی ہاتھ نہیں ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی تو بولیاں اس طرح تھیں. ہم نے تو ان کی بولیاں بولنی ہیں جنہیں امت کے لیے
اصحابی کا نجوم کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں صحابہ کی اقتدا کرنی ہے، ہم نے کفار و مشرکین کی بولیاں نہیں بولنی، ہم نے وہی بولی بولنی ہے جو پیر میر علی شاہ بولتے رہے۔ اللہ وہی بولی بولنی ہے جو صحابہ اکرام اولیاء اکرام صالحین امت بولتے رہے ہیں۔ تو دوستان مکرم، اگر کسی کو اس پھر بھی سمجھ نہ آئے، اس کے لیے آخری نسخہ ہے، آخری نسخہ ہے۔ کسی کو پھر بھی سمجھ نہ آئے، تہجد کا وقت ہو، اذان فجر سے پہلے تہجد کے وقت، تہجد پڑھنا سنت ہے، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں نا، تہجد کا وقت ہو، تہجد کے وقت اندھیرا ہو، تاریکی ہو، اندھیرے کے اندر بیٹھ کر مصطفیٰ پہ صرف درود پڑھ لیا کرے، مصطفیٰ پہ صرف درود و سلام پڑھ لیا کرے، بس چند روز یہ عمل کر لے، اسے خود سمجھ آ جائے گی کہ مصطفیٰ ہم جیسے ہیں یا مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے، اسے خود محسوس ہو جائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمیں حضور کی محبت پہ استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا سچا غلام بنائے، اپنے محبوب کی نعتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی محبت پہ زندہ رکھے، اور اسی محبت پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محلہ کو جتنے بھی رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے محبوب کی محبت پہ استقامت عطا فرمائے، اس مسجد کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے اس مسجد کو آباد رکھا اور جو آباد کر رہے ہیں، اسے آباد کرنے کے لیے کاوش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، چل کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے گھروں کو آباد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔